الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ و منالہ نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور کمزور پیدا فرمایا اور تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیج دیا. ہر آنے والے کو یہاں سے واپس جانا ہے. بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے. بہت بڑا کام اس چھوٹی سی زندگی میں اس کمزور سے بدن سے بڑی کمزور صلاحیتوں سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرنی. دنیا میں ایک طرف کمزور بنایا، ایسا کمزور بنایا موسم بدلے بیمار ہو جائے، زیادہ تھک جائے بغیر نیت اور ارادے کے نیند آ جائے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، یاد نہیں ہے کہ تکیے پہ سر پہلے رکھا تھا یا نیند پہلے آئی تھی. ذرا سی چوٹ لگ جائے تو مضبوط ہڈی ٹوٹ جائے. کہتے ہیں آپ کی شوگر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے آنکھیں خراب ہو رہی. کمزور بنا ہے. آپ موٹے ہو گئے اس لیے آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے. اور اب تو خیر موٹا ہونا بھی نہیں، پتلے دبلے لوگوں کو شوگر بھی ہے. بہت کمزور بنا ہے اور حالات ایسے رکھے ہیں جو شدید ہیں، سخت ہیں. کہیں سردی پڑتی ہے تو ایسی پڑتی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے. کہیں گرمی پڑتی ہے تو ایسی پڑتی ہے کہ بدن برداشت نہ کر سکتے. بہت کمزور بنایا ہے. اور کہا یہ کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور دنیا کو ایسا مزین کر دیا ہے، ایسا مزین کر دیا ہے، اتنا آراستہ پیراستہ کر دیا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ پھر اس سے جی چھوڑانا مشکل ہے. ایک کمزوری تو یہ ہے جو ظاہری چیزوں میں ہے. کھانا نہ کھائیں تو کمزور ہو کر گر جائیں، لہذا کمانا. اور پھر شادی ہے، بچے ہیں، لہذا وہ خرچ بھی اٹھانا ہے.
اس کے لیے بھی کمانا ہے. کمزور بہت بنایا ہے اور آزمائشیں بہت رکھتی ہیں. کہا کہ دیکھو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا دنیا میں جا کر, اور دنیا کو ایسا لبھانے والا, ایسا دل فریب سمجھتے ہیں, دل کو دھوکہ دینے والا ایسا بنا دیا ہے کہ باوجود کوشش کی اس سے نگاہ نہیں ہوتی ہے نا. تو کیا کہتے ہیں, روز کہتا ہوں اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی, میں نے توبہ کر لی. روز کہتا ہوں اب ان کو نہ دیکھوں گا کبھی, اور روز اس کوچے میں کچھ کام نکل آتا ہے. ایسی دنیا بنائی ہے, جتنی دفعہ کوشش کرو کوئی نہ کوئی بہانہ بن کے پھر پھسل جاتا ہے. ایسے ہی یہ بزرگوں نے لکھا کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی, دریا کے درمیان میں بالکل بیچوں بیچ ایک تختے پر بٹھا دیا. بازمی گویت کے دامن تر مکن, ہوشیار باش. اور پھر کیا کہا, پھر کہا دیکھنا تمہارا کپڑا بھیگنے نہ پائے, ہوشیار, خیال رکھنا. اے اللہ, کمزور بھی بنایا اور چیزیں بھی ایسی رکھ دی, نہ جسم کی حفاظت نہ روح کی حفاظت. کیسے کریں گے, کیسے کریں گے؟ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہمیں بتلا دیا کہ بھائی کوئی گزارا نہیں ہے اس بات کے بغیر کہ تم اگر اس چھوٹی سی دنیا میں اس کمزور جسم کے اور روح کے ساتھ اگر دنیا آخرت کی کامیابی لینا چاہتے ہو تو تم کو اللہ کی قوت اور طاقت کو ساتھ لینا پڑے گا بس. اچھا ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی اگر باہر ہوں, نبیل یا کوئی ایسے ساتھی باہر ہوں آپ میں سے کوئی, یہ بچہ جو ہے نا تھوڑے چھوٹے پھرتے ہیں باہر, تو ذرا ان کو پیار محبت سے اس طرف لانے کے لیے, کیونکہ گزشتہ اتوار کو کسی کی شرارت سے مائک کا اسٹینڈ ٹوٹ گیا اور امام صاحب کو پھر اذان دینے میں خاصی دقت ہوئی. تو یہ جو بچے باہر پھر رہے, لانا تو چاہیے, ضرور لانا چاہیے تاکہ مزاج بنے, لیکن لا کر چھوڑنا نہیں چاہیے. اپنے ساتھ باہر بٹھا دیں, یہاں ساتھ بٹھا دیں. اگر باہر کھیلنے والے بچے ہیں تو باہر بیٹھیں, باہر ساتھ ان کو بٹھا دیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. تو ہم اگر یہ چاہیں کہ اس دنیا میں آسان زندگی بسر کر لیں, تو اس کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ اپنے مولا کو راضی کر کے پھر اس دنیا میں زندگی گزاریں. کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. طاقت کچھ نہیں اور رکاوٹیں بہت, کمزور بہت ہیں, اور شیطان لعین اس کے گھات بہت. ہمارا روح ہماری اور ہمارے جذبہ یہ کمزور, اور نفس بہت مضبوط. تو اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت کو ساتھ لینا ہے. وہ کیسے آئے گی؟ آسان ہے. کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا, مجھ سے مانگو میں دوں گا. ادعونی استجب لکم, خود کہہ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا. اگر صرف کہتے کہ مجھ سے مانگو تب تو ہم کہتے مانگیں گے. وہ تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے تو مجھ سے مانگو
میں قبول کروں گا. اس کے بعد پھر اپنی قوت پر بھروسہ کرنا کہ مجھے تیری طاقت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو میں دوں گا. مجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں، مجھے میری کمزوریاں خوب معلوم ہے، کہاں کہاں پر پھنستا ہوں، اس کے باوجود میں مانگنے پر تیار نہیں ہوں. ہر وقت وقت کی دعائیں اللہ نے سکھلائی ہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے. صبح اٹھو، ہاں اللہ کی پناہ میں آؤ، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کے بعد کلمہ بھی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اٹھتے ہی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی. کیوں؟ میرے پاس قوت طاقت کیا ہے؟ میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے. میں تو 3 الارم لگاؤں اپنے موبائل میں پھر بھی نہ اٹھ سکوں. کون اٹھائے گا؟ اللہ. تو جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً، ورنہ کیا ہوگا؟ موبائل بند کر کے پھر سو جائیں گے فوراً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اپنے آنکھوں کو تھوڑا سا ہلکا سا مل لیا کرو یہاں سے، یہ جو ہتھیلی کا آخری سر ہے نا، انگلی سے نہیں، ہتھیلی، اور نرمی کے ساتھ. ہر موقع پر، کوئی موقع زندگی کا یوں سمجھو 24 گھنٹے کا ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی عمل میں لگنے جا رہے ہوں اور اس وقت کے احکامات ساتھ اللہ کے نبی نے نہ بتائے ہوں، جن احکامات کی وجہ سے اللہ پاک ساتھ ہو جاتے. تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ مسنون ہے، سنت ہے، پڑھ لیا کرو. اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کا ساتھ ہمیں مل جائے گا. اور ایک دعا ایسی ہے جو ہم سب پر سنت نہیں ہے، ہم سب پر ضروری ہے. چاہے وہ آدمی کوئی بالکل گیا گزرا ایمان والا ہو، چاہے وہ آدمی اچھے مضبوط ایمان والا ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اس دعا کو مانگنا ضروری کر دیا گیا. اب وہ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب پر نماز فرض کر دی گئی اور سب پر یہ پڑھنا واجب کر دیا گیا. چاہے نبی ہو، ولی ہو، نیک ہو، گناہگار ہو، اس کو ضروری کر دیا. یہ تو ضرور مانگو. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اصل میں تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے، اگر فاتحہ کے ساتھ نہ پڑھ سکے، فاتحہ اور دعا میں پڑھیں تو اللہم اہدنا الصراط المستقیم. لیکن نماز میں تو یہ ضروری کر دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. تو میں بھی، آپ بھی، دنیا کے سارے مسلمان روزانہ 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کر کتنی مرتبہ جتنی رکعتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب پہلے بھی عرض کیا،
ہدایت دے، ہمیں دکھا دے، ہاں، سجھا دے سیدھی راہ۔ اور حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سنا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو بر صغیر میں اردو زبان کا بامحاورہ ترجمہ کرنے والے پہلے آدمی ہیں، موضح القرآن کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے، ترجمہ۔ اس میں انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کا بڑا مزیدار ترجمہ کیا، مزیدار ترجمہ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، BDL 927 مہران ہے، کھڑی تو صحیح جگہ پر ہے لیکن کچھ جگہ میں تنگی ہو گئی ہے۔ مہران سفید گرے کلر کی، نمبر تو سب پہچانتے ہوں گے جیسے نام پہچانتے ہیں اپنا، BDL 927۔ ہاں اس کو دیکھ لیں کہ وہ دوسری گاڑی کا راستہ رک گیا۔ جزاک اللہ، آپ نے غلط گاڑی نہیں کھڑی کی ہے، اس جگہ ہی تھوڑی سی تنگ ہے۔ جزاک اللہ، سوچ رہا تھا کہاں چھوڑی تھی بات۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ کتنا فرق ہو گیا۔ آپ نے کسی سے پتہ پوچھا، سامنے والے نے کہا وہ جو سامنے دکان ہے وہی ہے بس۔ آپ نے کہا جی بڑی مہربانی، آپ کو راستہ دکھا دیا، اب آپ چل پڑے۔ تو آپ اس سے کہتے ہیں مجھے راستہ دکھا دو، اور جو نابینا آتا ہے نا وہ کہتے ہیں فلانی کہاں ہے، تو یہ آدمی اس کو دکھاتا نہیں ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے۔ چلا ہم کو راہ سیدھی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایسا ترجمہ ہے کہ بس اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے راستے چلا کر منزل مقصود پہنچا دے۔ چلا ہم کو راہ سیدھی، نابینے کو درمیان میں نہیں چھوڑتے نا، اس کو جب پتہ ایسی بات۔ اور بتاؤ مجھے کہ جس کے ہاتھ کو اللہ نے پکڑ دیا اس کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، تو چلائے گا تو مجھے پھر کوئی ادھر ادھر کرنے والا نہیں ہوگا، اور میرا آخر وہ منزل مقصود جنت الفردوس۔ تو بھائی دن میں کتنی دفعہ مانگ رہے ہیں اور پھر بھی کہیں کے کہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ نمازی کی بات کر رہا ہوں میں، اکثر یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ میں سڑک پہ چلنے والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو اپنے جیسے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جی مسجد کی طرف جی بھی ہے، گھر سے یہ چھٹی کے دن بتاؤ ذرا، کوئی تیاری نہیں ہوتا چھٹی کی، کہتے ہیں چھٹی کے دن ایک دن ہے وہ بھی آپ کہتے ہو فجر کے بعد ادھر آ جاؤ، تو ماشاءاللہ چھٹی کے دن قربانی کر کے آپ فجر کے بعد یہاں آتے ہیں تو کچھ ہے نا، اللہ نے کوئی توفیق دے رکھی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، قبولیت کے طریقے بتا دیے، قبولیت کے طریقے بتا دیے، یا تو وہی چیز مل جائے گی یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دوں گا، یا اس دعا میں جو مانگا تھا وہ تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے بدلے میں میں نے تمہاری فلاں فلاں مصیبت ختم کر دی، اور یا
ان سب کا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا ہونا، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور اب اس کو ہم نے تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا۔ جس پہ حدیث میں یہ بات آئی کہ جب دعاؤں کا جو اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، وہ بدلہ قیامت میں ملے گا، تو آدمی یہ تمنا کرنے لگے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کہ آج سب مل رہا ہوتا۔ مگر یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی تک بتائی آپ کو، یہ سب دنیا کے معاملے۔ آخرت کے معاملے میں یہ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا، آخرت میں جو مانگو گا وہ دے دوں گا۔ تو جب ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگ رہے ہیں نا۔ سیدھا راستہ دنیا میں بھی دکھا، دنیا کے معاملات بھی میرے سیدھے کر دے، اور آخرت بھی سیدھی کر دے۔ بولو، پھر بھی نہیں ہو رہا۔ کہا تو ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ اٹھ جاوے تو اس ہاتھ کو خالی چھوڑنے سے، خالی واپس جانے سے اللہ کو حیا آتی، اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا، کمزور ہے، اتنی اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں قبول نہ کروں، حیا آتی ہے۔ لیکن فرمایا ایک جگہ کہ اللہ پاک اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو دعا غافل دل سے مانگی جائے۔ اب پہنچے کہاں ہے؟ ایک تو وہ ہے جو دعا حرام غذا کے ساتھ مانگی جائے وہ قبول نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں تو اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے ہم سب حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہوں گے۔ اپنے اپنے کمائی کو علماء پر پیش کرنا چاہیے کہ ہماری یہ کمائی ہے، آپ بتا دیں کہ یہ کمائی کا طریقہ درست ہے کہ نہیں۔ ایک بہت ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں، ان کا کوئی کام کرتے ہیں چاہے، تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانا ہے مفتی احمد ممتاز صاحب کے پاس، چلو آپ بھی؟ کہنے ہاں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ چلے گئے، وہاں پہنچے تو میں نے کہا بھائی تم جو کمائی کرتے ہو اس کمائی کو مفتی صاحب کو بتاؤ نا، تم کو پتہ ہے کہ بہت اس میں مضبوط ہے، حلال حرام کے سلسلے میں خوب تحقیقات ہیں ان کے۔ تو اس نے بتانا شروع کیا، مفتی صاحب کہنے لگے ارے بھائی تم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تو سب حرام ہے۔ ہائے بیچارہ، خود سے طے کیے ہوا ہے، اور رواج میں تو خیال ہی نہیں ہوتا، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ حرام کیسے ہوا؟ لیکن ہے حرام۔ پھر مفتی صاحب نے ان کو اس کا صحیح طریقہ بتایا، اپنی کمائیوں کو پیش کریں، علماء کے سامنے، مفتی حضرات کے سامنے پیش کریں، خوف خدا رکھنے والے علماء کے سامنے پیش کریں، ایسے علماء کے سامنے پیش کریں جو ہماری دنیا کے بجائے ہماری آخرت کی رعایت کریں۔ پتہ چل جائے گا، جو آدمی اپنی دنیا جمع کرنے کے لیے اپنی رعایت کرتا ہو وہ دوسرے کی بھی رعایت کرے گا، اور جب جو آدمی اپنی آخرت کی رعایت کرنے کے لیے دنیا کو لات مارتا ہو کہ یہ والا نہیں چاہیے مجھے نا، تو پھر وہ دوسرے کی آخرت کی بھی رعایت کرے گا۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کے منہ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہے۔ 40 دن کا مطلب کتنی نماز ہو گئی؟ 200 نمازیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہوا نا، حساب میرا کمزور ہے، 200 بنے؟ ہاں خیر، بات پر آتے ہیں، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہے، لہذا جب نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں غافل ہیں تو آپ ایک دفعہ کیا 10 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے چلے جائیں۔ وہاں تو غافل دعا، دل کی قبول دعا ہے ہی نہیں،
بھائی ہمارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں آیا؟ ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ کمزور بہت ہیں، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، دنیا کو اللہ نے مزین کر دیا ہے، ہم خود سے کر نہیں سکتے، ہاں خود سے کر نہیں سکتے۔ جس اللہ کی طاقت کو ساتھ لینا تھا، جس اللہ کو راضی کر کے اپنا بنانا تھا کہ دنیا ساری اس کے کنٹرول میں ہے، اس اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے قابل نہ رہے۔ وجہ صرف ایک تھی، غفلت کی زندگی، ایسی غفلت کی زندگی کہ کھانے پینے کمانے، بازار اور گھر کے اندر تو غفلت ہے، مسجدوں کے اندر آ کر بھی غفلت ہے۔ اب مسجد کے اندر آ کر تو غفلت ہے، بیٹھے ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر تو پھر غفلت ہے۔ خانقاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہے، دل کی غفلت کو دور کرنا ہے۔ رات بھی عرض کر رہا تھا، رمضان سے قریب کو تحریر ہم نے لکھ کر بھیجی تھی اپنے ساتھیوں کو، تو اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ جب آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ پھر اللہ والوں کی تلاش کرتا ہے کہ کیسے کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ترکیبیں معلوم کی جائیں، اور ان کی صحبت کی برکت سے ان ترکیبوں پر چلا جائے۔ اب یہ آدمی جو ہے وہ اللہ والے کی تلاش شروع کرتا ہے، اور اللہ والے کی تلاش کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ان کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے مریض ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، پوچھ پوچھ کر، اور جب کوئی اچھا ڈاکٹر اس کو مل جائے تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کہے پیراڈول کھاؤ تو وہ کہے ڈاکٹر صاحب پیراڈول کیوں کھاؤں؟ اب آپ سمجھائیے۔ اس لیے کھاؤ کہ سر میں درد ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تو سر میں درد کیسے ہوتا ہے؟ تو اب وہ ساری ڈاکٹری آپ کو پڑھائے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سر کا درد ایسے ہوتا ہے، تو اب یہ پیراڈول جا کے اس کو دور کیسے کرے گی؟ اس کو بقیہ ڈاکٹری سمجھاؤ۔ ایسا ہوتا ہے؟ چپ چاپ سے گئے، اپنی جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، اس کی ساری ڈانٹ بھی سنتے ہیں اور دوا بھی لے کر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو حوالے کریں، لیکن حوالے کرنے سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ، ہمارے مہاتما نور صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان پیر فقیروں کے روپ میں، علماء کے روپ میں وہ ہیں نہیں، ان کا بھیس بنا کر نہ صرف لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں بلکہ لوگوں کی جیبوں پر بھی ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں ہم نہیں پہچان سکتے۔ تو علماء نے کچھ لکھ دیا کہ بھائی ایسی ایسی یہ علامات ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ مثلا لکھا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو کہ اس آدمی کے ساتھ کچھ علماء نے بھی تعلق کیا ہے یا نہیں، سارے جاہل ہیں۔ دیکھو کہ اس آدمی کے ساتھ کچھ غریب غربا کا بھی تعلق ہے یا نہیں، کہ سارے امیر لوگ ہیں۔ اور اہم بات یہ دیکھو کہ اس کی زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کتنی ہے، سنت پر جماؤ کتنا ہے، سنت پر رسوخ کیسا ہے۔ اس لیے کہ کوئی کیسی ہی لچھے دار تقریر کر لے، کوئی کیسا ہی رنگ روپ اختیار کر لے، کوئی کیسی ہی اپنی اشتہار بازی کر لے، اللہ کا پیارا صرف وہ ہے
جو اللہ کے سب سے پیارے کی نقل کرتا ہے۔ اللہ کا سب سے پیارا کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو اللہ کے پیارے کی نقل کرے گا وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ تو جو سب سے اہم چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر سنت کا رسوخ کتنا ہے۔ اور باتیں بھی فرمائیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو باتوں پر روکتا ٹوکتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے سامنے کھلی برائی ہو رہی ہو تو روکتا ٹوکتا ہے کہ نہیں۔ روکتا ٹوکتا سے مراد تھپڑ مار کر نہیں، ڈنڈے مار کر نہیں، ڈانٹ کر نہیں، جس قسم کے احوال ہوں۔ بعض نئے آدمی کو ڈانٹ دیجئے، بچہ پہنچ گیا کھیلتے کھیلتے عصر کے بعد مغرب کی نماز میں، اور شرٹ پر اس کے پیچھے قمیض جرسی جو پہنی ہوئی تھی اس کے پیچھے انسانی تصویر تھی، تو جو پرانے محلے کے صاحب تھے نماز والے انہوں نے اس کو پکڑ کے ڈانٹ دیا کہ شرم نہیں آتی، یہ انسان کی تصویر والا کپڑا پہن کر مسجد میں آتے ہو؟ اب تو بیچارہ اپنے شوق سے آیا تھا، استعداد تھی نہیں ڈانٹ سننے کی، کہنا اچھا جناب ٹھیک ہے آئندہ سے نہیں آؤں گا، آئندہ سے نہیں آؤں گا۔ دیکھ لے استعداد، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے کام بگڑتا زیادہ ہے۔ پیار محبت سے کہے، سلیقے قرینے سے کہے، بہت ڈھنگ سے کہے، اور محبت جتا کر کہے۔ کسی آیت میں مبتلا ہے، دیکھا یہ اس آیت میں ہے اور ساتھی ہے میرا، تو پہلے بہت دن تک اس سے محبت کا اظہار کرتے رہو۔ جب دیکھو کہ دوستی مضبوط ہو گئی تو پھر پیار سے کہو۔ ہم تو یہ بہت واضح کہتے ہیں، اگر آپ اہل زبان نہیں ہیں، جس کو سمجھانا ہے اس کی زبان نہیں ہے آپ کی، میں فرض کرو اردو والے کو سمجھانا ہے اور آپ کی زبان پشتو ہے، آپ کو پشتے والے کو سمجھانا ہے، آپ کی زبان اردو ہے، ٹوٹی پوٹی پشتو آتی ہے آپ کو، اگر سمجھا۔ ایک بات اہل زبان، ایک زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کو ڈھنگ طریقہ نہیں آتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی حکیم نے آپ پر فرض نہیں کیا کہ آپ ضرور بھی ضرور اس کو سمجھائیں۔ آپ کوشش کریں کسی ایسے ساتھی کو کہنے کی جس کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ اس کی قربت والا ہے، کسی ایسے ساتھی کو کہنے کی جس کو معلوم ہے آپ کو کہ وہ پیار سے سمجھا سکے گا۔ اگر سمجھانا نہیں آتا تو لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کرنا ہے، تو روکتا ٹوکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ نہیں کہ وہ لوگوں کو حلال حرام سمجھا سکے، جائز ناجائز سمجھا سکے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو فرما دیا کہ میں کسی ایسے پیر کو پیر مانتا ہی نہیں ہوں جو عالم نہ ہو، جو دین کا علم نہ رکھتا، اور دین کا علم اساتذہ سے سیکھ، خود سے پڑھ کر نہیں، دین کا علم اساتذہ سے سیکھ۔ اور آخری بات جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کو 4-5 ایسے آدمی نظر آ گئے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے طبیعت اصلاح کی طرف مائل ہو جائے گی، تو اب یہ دیکھیں کہ ان میں سے میری مناسبت کس سے ہے، مناسبت کس سے ہے؟ مناسبت سمجھتے ہیں؟ جس کی بات سن کر آپ عمل پر آ جائیں، یہ مناسبت ہے۔ کیونکہ تقریریں کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، لہٰذا بہت سی باتوں، بہت سے لوگوں کی بات جن کی زندگی میں دین کا ایک شمع بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ان کی بات ایسی شاندار ہوتی ہے کہ ہمارا دل متوجہ ہو جاتا ہے۔ دل نہیں متوجہ ہوتا، معاف کیجیے گا، ہمارا دماغ متوجہ ہو جاتا ہے۔
آسان ترکیبیں بیان سنے، بیان سننے کے بعد باہر نکلے، باہر نکل کے ٹوپی اتاری اور پینٹ کے پیچھے والے جیب میں رکھ لی، تو اس کا مطلب مزہ آیا تھا؟ آپ کی مناسبت اس سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ بات کی اس نے اس ہنر پر بات کی، جو ہنر اللہ نے اس کو بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ دیا تھا اس پر بات کی، یعنی اس کی زبان سے اس ہنر کے ساتھ بات نکلی اور میرے آپ کے دماغ میں چلی گئی۔ دماغ میں جانے کی وجہ سے عمل میں نہیں آتی۔ عمل میں کب آتی ہے؟ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلی اور دل میں چلی گئی، وہ جو دل میں گئی تو اب عمل کی استعداد پیدا ہو گئی۔ اب سمجھ لیجئے کہ میری مناسبت اس سے ہے، میری مناسبت اس سے ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کا قصہ اکثر بیان کر دیتا ہوں، کہتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بلڈ گروپ ایک ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی بیمار پڑا ہے اسپتال میں اور اس کو خون کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کرتے تھے۔ ہم نے بھی تو اپنے بچپن میں سنا، محمد علی قلعے ایک باکسر تھا، مسلمان ہو گیا تھا اور وہ ساری دنیا کا چیمپئن تھا، تو کہا کہ محمد علی قلعے آ کر کہتا اس کو کہ میرا خون لے لو، بڑے مشہور ہو جاؤ گے، میں دنیا میں مشہور آدمی ہوں، لوگ تم کو کہیں گے ارے یہ وہ آدمی جس کے اندر محمد علی قلعے کا خون ہے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی صاحب مشہوری نہیں چاہیے، فلاں آدمی کے ساتھ جڑوں گا تو مشہور ہو جاؤں گا، وہ بڑا مشہور آدمی، بلکہ مجھے تو چاہیے کہ آپ کا خون اور میرا خون ایک طرح کا ہے، میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بلڈ گروپ ایک ہے کہ نہیں ہے۔ خود ہی کہنے لگے کہ بیان کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے آپ سے بیعت کرنی ہے، اپنا بلڈ گروپ بتا دیجئے۔ بعض ایسے سادے بھی ہوتے ہیں جو مثال کو مثال کے طور پر نہ لیں۔ مناسبت دیکھی جائے، اور مناسبت دیکھنے کے بعد جب مناسبت بھی ہو جائے تو یہ ساتھ ساتھ استخارہ کر رہا ہوں، یہ 4-5 آدمی کے پاس جا رہا ہے استخارہ کر رہا، اور جب استخارہ کرتا ہے تو اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں، پکی پکی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اتنا کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو آدمی اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے، یہ کہنا چاہتا۔ یہ جو دنیا داروں میں بات پھیلی ہوئی ہے آج کل ہم سب کر رہے ہیں، واٹس ایپ آیا بڑا اچھا جملہ ہے، بڑی زبردست بات کہی، ارے کس نے کہی؟ کسی مسلمان نے کہی، کسی کافر نے کہی، کسی عیسائی یہودی نے کہی، کسی بددین نے کہی، کسی رافضی نے کہی، کسی بدعتی نے کہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں ہے، فلانے مہینے کا چاند دیکھ کر کے جو کہے گا نا کہ مبارک ہو، اطلاع دے گا بابا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب دیکھو بھائی کس نے بھیجا ہے تمہارے پاس، ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ جب پوچھو کہ بھائی تم نے تحقیق کی تھی، کس نے بھیجا، کس نے تم سے بات کہی، تو کہتے ہیں جی مل صاحب یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ایسی زبردست بات کہہ رہا ہے۔ اور یہ سراسر غیر اسلامی سوچ ہے، یہ سراسر غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلامی سوچ کیا ہے، اسلامی طبیعت مزاج کیا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ کافروں قریش میں سے کچھ پہنچ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس صبح صبح، ارے بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے اندر وہ اٹھا اور حرم مکہ سے راتوں رات مسجد اقصی پہنچ گیا، فلسطین شام، اور وہاں سے پھر آسمانوں پہ چلا گیا اور وہیں سے اسی رات میں واپس آ گیا، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آرام فرما رہے تھے، چھت پھٹی، دونوں فرشتے اتر گئے، جبریل میکائیل، تشت ساتھ ہے جنت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر حتیم پر، حتیم سے سینہ چاک کر کے زمزم سے، حتیم کے پاس زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اس سے دھویا، پھر قلب اندر رکھا اور پھر سینہ برابر کیا اور لے کر چلے، براق پر بٹھایا،
فلسطین مسجد اقصی پہنچایا، وہاں سے آسمانوں پر، اور وہاں سے عرش پر اللہ کے سامنے میرے مولا قربان اس ذات کے جس ذات کو اللہ نے اپنے اتنا نزدیک کیا کہ دنیا کی اور کوئی مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکی. سلام اس پر، درود اس پر. اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وہاں سے واپس آئے اور پھر ام ہانی کے گھر میں رضی اللہ عنہ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چچزاد بہن ام ہانی کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، تو ام ہانی کہنے لگی اللہ کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مت بتلائیے گا، لوگ تو ویسے ہی آپ کے خلاف ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اگر لوگ یہ سنیں گے تو پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے. یہ ام ہانی نے سمجھایا. مگر اللہ کے رسول تو اللہ کی طرف سے پیغامبر تھے، وہ اللہ کے پیغام کو چھپاتے تھوڑی تھے. یہ تو آج ہم کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھا، ہم کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہوتی تو نبی ضرور بتاتا، چھپاتا نہیں. تو یہ گئے قریش کے لوگ اور ابوبکر ایسا ایسا کہا. اچھا کون کہہ رہا ہے؟ کہا وہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ کہہ رہے ہیں، پھر تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑھا ہے، ہم ڈال کے کھڈے میں آ گئے ہیں، وہ کہ نہیں نہیں کھڈا نہیں ہے، تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں، مان لیا. ابھی سمجھ میں آ گئی اسلامی سوچ یہ ہے. یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں، اپنے آپ کو حوالے کرنے سے پہلے دیکھ لو وہ کون جو ہے، اس کو پہلے سے ٹیسٹ کر لو کہ یہ ہے وہ جس کے اوپر پھر مجھے پورا بھروسہ کرنا ہے. خیر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ تحریر لکھ کر بھیجی تھی کہ جی اس طرح سے آدمی تلاش کرتا ہے، پھر اللہ والوں سے کہتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، یہ میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا ہوں، یہ بے دھیانی غفلت ہے. اللہ والے اس کو طریقے بتاتے ہیں، ذکر بتلاتے ہیں، تلاوت بتلاتے ہیں، اعمال بتلاتے ہیں. پھر وہ ان اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے، شیخ کی صحبت میں آتا جاتا رہتا ہے، پھر اعمال کرتا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. تو یہ جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، کرتے 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. کہاں سے شروع کیا تھا؟ اللہ کو یاد کرنے سے شروع کیا، اور اس کیفیت کے تک آ گیا کہ پھر اب اللہ اس کو یاد رہتا ہے. اس کو اہدنا الصراط المستقیم کے وقت یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو پتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے سیدھا راستے پر چلا دے. اور تحریر کا عنوان یہی تھا کہ یہ یاد کرنے سے لے کر یاد رہنے تک کا سفر، یہ اصل ترقی کا سفر ہے. منصب اونچے ہو جائیں یہ ترقی نہیں ہے، مال زیادہ ہو جائے یہ ترقی نہیں ہے، دکانیں بڑھ جائیں یہ ترقی نہیں ہے. ترقی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے 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 آدمی اللہ کو یاد رکھنے لگے، اللہ اس کو یاد رہنے لگے. یہ ترقی اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے. محنت کوشش جو کرے گا وہ پائے گا، جو محنت کوشش کرے گا وہ پائے گا. اللہ کے ہاں نہ نہیں ہے. میں نے تو کیا آپ سے کہا ہے مانگو میں دوں گا. اے اللہ اپنا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ سے لگ لپٹ کر اہدنا الصراط المستقیم مانگ. نماز کے اندر دھیان کا پیدا ہو جانا یہ ہماری ضرورت ہے. انشاءاللہ سوچتے ہیں کہ کسی وقت میں شروع کریں گے نماز کے اسباب جو پہلے شروع کیے تھے پھر رہ گئے تھے بیچ میں، کہ کس طریقے سے نماز کے اندر ہم خشوع پیدا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.